اور مسلم پرسنل لا بورڈ سے نکالے جانے کے بعد ای ٹی وی نمائندے نے مولانا سلمان ندوی سے بات چیت کی۔ اس موقع پر سلمان ندوی نے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو آپسی میل جول کو بھنگ کر دینا چاہتے ہیں۔ مولانا سلمان ندوی نے کہا کہ وہ امن اور بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ سلمان ندوی نے بورڈ پر ڈکٹیٹرشپ کا الزام لگایا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بیٹھک حیدرآباد میں چل رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر مولانا سلمان ندوی نے شری روی شنکر سے ملاقات کی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ملاقات ناگوار گزری۔ سلمان ندوی صاحب کو بورڈ سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ مولانا صاحب، جانکاری ملی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آپ کو باہر کر دیا؟ دیکھیے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پہلی میٹنگ میں جو ایگزیکیوٹیو کونسل کی میٹنگ تھی، میں نے جو منظر دیکھا، جو صورتحال دیکھی، فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ان سے علیحدہ ہو جانا ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہارڈ کور لوگ ایسے غالب آ گئے ہیں جو بھائی چارے اور میل ملاپ کے ماحول کو بھنگ کر دینا چاہتے ہیں۔ جو ہندو مسلم بھائی چارہ ہونا چاہیے، ملک میں جو امن ہونا چاہیے اور جو آپس میں مل جل کر فیصلے ہونے چاہیے، وہ عدالت کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عدالت جو بھی فیصلہ دے گی، یہ پلاٹ اس پلاٹ کا، اس کے بعد جھگڑے ہوں، فتنے ہوں، یہ وہ چاہتے ہیں۔ یا 25 سال اور لگیں، 25 سال لگ چکے ہیں، 25 سال اور لگیں، جانے جائیں، شاید اس سے ان کا اتفاق۔ میں چاہتا ہوں کہ امن ہو، بھائی چارہ ہو اور سلامتی کے ماحول میں کام ہو۔ آپ کو نکالنے سے پہلے کیا کوئی کسی طرح کا شوکاز نوٹس دیا گیا؟ آپ سے کوئی بات پوچھی گئی، جواب؟ نہیں، کوئی شوکاز نوٹس نہیں دیا گیا۔ بس اسی میٹنگ میں ہلڑ ہڑبونگ کی گئی، میری بات سنی نہیں گئی، خود سے پھر یہ فیصلہ کر لیا۔ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس مقصد سے بنی تھی وہ مقصد اب رہ نہیں گیا اور بورڈ کو بھنگ کرنے کا وقت ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بورڈ دھیرے دھیرے زوال کی طرف جا رہا ہے اور وہ اپنے ٹوٹنے کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ سب اسی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ آپ نے بھی بورڈ میں اپنی بات رکھی ہوگی، کوئی بات سنی گئی، کوئی توجہ دیا گیا اس پر؟ بات جب میں نے شروع کی تو خاص طور پر قاسم رسول الیاس اور کمال فاروقی نے ایسا ہنگامہ کیا اور بات انٹرپشن کیا کہ میں بات پوری کر ہی نہیں سکا۔ بیسکلی کس بات سے ناراضگی ہے؟ شری روی شنکر سے ملاقات کی ناراضگی ہے یا آپ نے جو مسجد شفٹ کرنے کی بات کہی اس بات سے ناراضگی ہے؟ مسجد شفٹ کرنے کی بات سے وہ ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے وہیں بنے گی چاہے کتنا ہی خون بہ جائے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان کی جان جانا پوری مانوتا کی جان جانے کے مرادف ہے۔ جانوں کا تحفظ زیادہ اہم ہے، امن زیادہ اہم ہے، اسٹرکچر بدلا جا سکتا ہے۔ تو ابھی جو روی شنکر سے ملاقات ہوئی، کیا وہاں پر آپ کے حساب سے راستہ نکل کر آ رہا ہے؟ کیا انہوں نے کہا ہے؟ نہیں، جو میں نے باتیں کی انہوں نے ان سے اتفاق کیا۔ مثلا میں نے ان سے یہ کہا کہ جن لوگوں نے مسجد توڑی ہے ان کو سزا ملنی ضروری ہے۔ مسجد کی جو اراضی ہے اس کی دگنی جگہ ہم کو دی جائے گی جہاں مسجد اور یونیورسٹی بنائی جائے گی۔ نمبر 3 یہ کہ کسی مسجد، کسی درگاہ، کسی قبرستان، کسی مدرسے سے آئندہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ یہ تینوں باتیں اگر آپ کو منظور ہیں تو ہماری آپ کی بات بڑھے گی۔ اس سے اتفاق کیا انہوں نے۔ آپ کے ساتھ ظفر فاروقی صاحب بھی گئے تھے، ان سے بات ہوئی؟ وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں یا آپ پر ایکشن کے بعد تھوڑا سا وہ ڈر گئے ہیں؟ میں نہیں جانتا، ابھی تو ملاقات نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کچھ پریشان ہوئے ہوں، لیکن بہرحال وہ ذہنی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، میٹنگ میں ساتھ۔ اب کیا؟ اب آپ کا اگلا قدم کیا؟ اگلا قدم ابھی فوری نہیں ہوگا، ہم لوگ مشورہ کریں گے، جو لوگ شامل تھے مشورے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ سنیں وکیل بھی بدلنے پر آپ یعنی ہونا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب وکیل بھی بدلا جانا چاہیے۔ بات کرنے کے لیے شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ مولانا سلمان ندوی صاحب تھے اور وہ صاف طور پر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر فیصلے لیے جا رہے تھے اس پر کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، ان کی بات کو بھی پورا نہیں سنا گیا، ان کو الگ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا اس بات کو میں اتفاق رکھتا ہوں، جو ہوا ٹھیک ہوا، لیکن فیصلہ امن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مسئلہ آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کو بھی سمجھنے کی درکار ہے۔ کیمرہ پرسن روی کے ساتھ محمد شباب، ای ٹی وی نیوز، لکھنؤ۔